السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری آپ سے گفتگو جاری ہے امت مسلمہ کے حوالے سے۔ اس وقت جو قضیہ فلسطین ہے اس کے تناظر میں، قضیہ فلسطین کیا، قضیہ کشمیر، فلسطین، افغانستان، شام، لبنان، بیروت، یمن، جتنے بھی اس وقت جہاں ہر طرف اہل سنت والجماعت اسلام ظلم کا شکار ہے۔ افغانستان تو خیر اب اس ظلم سے نکل چکا ہے، تو اسی تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار ہے۔ بقا چاہے اس کا تعلق فکری بقا سے ہو، چاہے اس کا تعلق وجودی بقا سے ہو، وجود کی بقا سے ہو۔ پہلی نشست میں ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ امت مسلمہ اپنے فکری اور خارجی وجود کی بقا سے دوچار ہے۔ یہ پہلے نشست میں ہماری بات ہو چکی ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ امت اپنے اس مسئلے کو، بقا کے مسئلے کو کیسے نپٹے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کا کیا حل موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کے حل کا آغاز اس کی بنیاد سے کرتی ہے۔ مرض جہاں علاج وہاں۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات کو اس مسئلے کا حل، اسلامی تعلیمات کو اس مسئلے کا یقینی حل خود انسان کی انفرادی زندگی میں نظر آتا ہے، جو اجتماعی زندگی سے گزرتا ہوا ریاستی زندگی پر نتیجہ خیز ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے تین پہلو اس تمہید سے سامنے آتے ہیں۔ فرد کی انفرادی زندگی، جس میں اس کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ فرد کی اجتماعی زندگی، جس میں اس کا تعلق اپنے گرد و پیش کے ماحول سے، اشیاء سے، افراد سے ہوتا ہے۔ اور فرد کی ریاستی زندگی، جس میں اس کا تعلق ریاست اور اس کے ضوابط، قوانین، دستور سے ہوتا ہے، جس کے تحت فرد کی انفرادی زندگی گزرتی ہے اور اجتماعی زندگی گزرتی ہے۔ ایسے میں اسلام کی انفرادی زندگی فرد کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ اس نے خود سے، اپنی ذات سے برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ اسلام کی اجتماعی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ فرد نے دیگر سے برتاؤ، دوسروں سے برتاؤ کیسے رکھنا ہے۔ اور اسلام کی ریاستی زندگی یہ بتاتی ہے کہ اس نے اس برتاؤ کو، جو انفرادی سطح پر ہے اور اجتماعی سطح پر ہے، اس برتاؤ کو اس نے ریاستی سطح پر غلبہ کیسے دینا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ قابل لحاظ بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کی جو یہ تینوں مراحل ہیں، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی اور ریاستی زندگی، یہ ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ تینوں زندگیاں ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں۔ انفرادی زندگی اجتماعی زندگی کو متاثر کرتی ہے، اجتماعی زندگی ریاستی زندگی کو متاثر کرتی ہے، پھر ریاستی زندگی اجتماعی زندگی کو متاثر کرتی ہے، اجتماعی زندگی انفرادی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ اوپر تلے یہ زندگیاں ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔ انفرادی زندگی میں طاقت ہے تو وہ اجتماعی زندگی میں گھستی ہے، اجتماعی زندگی میں طاقت ہوگی تو وہ ریاستی زندگی میں گھسے گی۔ اسی طرح ریاستی زندگی کے اندر اگر اپنی طاقت، اپنا تسلط موجود ہے تو ریاستی زندگی اجتماعی زندگی میں گھستی ہے۔ اسی طرح اجتماعی زندگی کے اثرات انفرادی زندگی پر ہو کے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اسلام اور ایمان۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام، ایمان باطنی اعمال کا نام۔ اگر ظاہری اعمال میں جان ہو تو وہ پھر اندر اترے بغیر، دل کے اندر اترے بغیر نہیں رہتا۔ اسی طرح اندر ایمان کے اندر جان ہو تو وہ باہر چھلکے بغیر نہیں رہتا۔ اسلام اور ایمان ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی انسان کی اور ریاستی زندگی، یہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ۔ یہ خوش قسمتی، اگر زندگی اچھی ہو تو اس کے اثرات دوسری زندگی پہ اچھے پڑتے ہیں، زندگی بری ہو تو اس بری زندگی کے اثرات دوسری زندگی پر برے طریقے سے پڑتے ہیں۔ بئی ہمہ انسان کی زندگی کے یہ تین پہلو ہیں، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی اور ریاستی زندگی۔ ان تینوں پہلوؤں میں اہم ترین پہلو انسان کی انفرادی زندگی ہے، کیونکہ اسی انفرادی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرد کی انفرادی زندگی کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریاستی زندگی اور اجتماعی زندگی تشکیل دے رکھی ہے۔ فرد کی جو انفرادی زندگی ہے اسی کو سہولت دینے کے لیے اس کو اجتماعی زندگی دے رکھی ہے، اسی کو سہولت دینے کے لیے اسے ریاستی زندگی رکھی ہے۔ تو اصل مسئلہ فرد کی انفرادی زندگی کا ہے۔ یہاں تک تو آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ تینوں پہلوؤں میں فرد کی انفرادی زندگی کو مرکزیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں کہ اب انسانی زندگی کے جو تین پہلو ہیں، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی اور ریاستی زندگی، ان تین پہلوؤں کے چار مراحل ہیں، سیم ایک جیسے مراحل ہیں: ایمان، عمل، دعوت، صبر۔ انفرادی زندگی کے بھی یہی تین پہلو ہیں۔ انفرادی زندگی کا تعلق ایمان سے، انفرادی زندگی کا تعلق عمل سے، انفرادی زندگی کا تعلق دعوت و تلقین، دعوت و تبلیغ سے، انفرادی زندگی کا تعلق صبر سے۔ یہی اجتماعی زندگی جو ہے اس کے بھی یہی چار مرحلے ہیں کہ اجتماعی زندگی کا تعلق ایمان سے، پھر عمل سے، پھر دعوت و تبلیغ سے، پھر صبر سے۔ ریاستی زندگی کے بھی یہی چار مراحل ہیں کہ ریاستی زندگی کا تعلق ایمان سے، پھر عمل سے، پھر دعوت و تبلیغ سے، اور پھر صبر سے۔ تو یوں انسانی زندگی کے تین پہلوؤں کو چار مراحل کے ساتھ ضرب دینے سے کل 12 پہلو سامنے آتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کے ایک مکمل نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو 12 پہلو سامنے آتے ہیں انسانی زندگی کے، ٹھیک ہے، تو تین پہلوؤں تو میں آپ کو بتا چکا کہ مرکزیت فرد کی انفرادی زندگی کو حاصل ہے۔ یہ جو چار مراحل ہیں ہر پہلو کے، ایمان، عمل، دعوت، صبر، ان چار مراحل میں مرکزیت کس کو حاصل ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، ان چار مراحل میں مرکزیت ایمان کے مرحلے کو حاصل ہے۔ اولین اور بنیادی مرحلہ ایمان کا مرحلہ ہے۔ یہ ترجیحات کی ترتیب یوں ہے: عمل کے بعد، ایمان کے بعد عمل ہوگا اور ایمان کے مطابق عمل ہوگا۔ اب عمل کے بعد دعوت، ٹھیک ہے، ایمان اور عمل کے بعد دعوت کا نمبر آتا ہے کہ دعوت ایمان و عمل کے مطابق مؤثر ہوتی ہے۔ سمجھائی؟ دعوت تو ویسے بھی دینی ہے، لیکن ایمان و عمل کے بعد، ایمان و اگر عمل موجود ہو تو پھر دعوت مؤثر ہوتی ہے۔ جب ایمان، عمل، اس کے بعد دعوت، تو لا محالہ ایمان، عمل اور دعوت کی جو راہ ہے وہ مشکلات کی راہ ہے۔ اس میں مشکلات آتی ہیں، الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کے لیے صبر ہے۔ صبر یہ چوتھے مرحلے میں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہے ترجیحات کی ترتیب، ٹھیک ہے۔ اب ان چار مرحلوں میں مرکزیت کس کو حاصل ہے؟ ایمان کے مرحلے کو۔ تو انسانی زندگی کی جو تین پہلو ہیں، انفرادی، اجتماعی، ریاستی، ان پہلوؤں میں کس کو مرکزیت حاصل تھی؟ فرد کی انفرادی زندگی کو۔ اب دونوں کو ملائیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرد کی انفرادی زندگی میں ایمان، اس کو مرکزیت حاصل ہے۔ جو ریاستی زندگی میں ایمان، اجتماعی زندگی ایمان، یہ فرد کے ایمان کی سہولت کی خاطر، یہ ہے اس کا نتیجہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا